بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سے قبل دعوت دوں گا محترم جناب مولانا محمد یاسین راہی صاحب کے بھتیجے اور جنوبی پنجاب سے ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب حضرت مولانا عطاء الرحمن ساجد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے دلوں کو گرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا عطاء الرحمن ساجد صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حضرات ذی احباب، میں چند منٹ آپ احباب کے سامنے اشتہار پہ لکھا ہوا موضوع آپ کے پیش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ احباب کے سامنے اپنی زندگی کا مشن اور اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے تایا جان اور بابا جان کا پڑھایا ہوا سبق آپ احباب کے سامنے پیش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی احباب، دنیا کے اندر روزانہ کی بیس کے اوپر کوئی نہ کوئی فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ملحدین کی صورت کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی الوہیت کا انکار کر دیا جاتا ہے، کبھی ربوبیت کا انکار کر دیا جاتا ہے، کبھی اسماء و صفات کا انکار کر دیا جاتا ہے، کبھی میرے پیغمبر کے خاکے بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کی عدالت کا انکار کر دیا جاتا ہے، کبھی حیدر کرار کی جرأت اور بہادری کا انکار کیا جاتا ہے، اور کبھی اما عائشہ صدیقہ کی صداقت کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ حضرات ذی احباب، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور اشرف اور پاکیزہ ہستیاں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، جنہوں نے شافی معاشر کا ساتھ دیے۔ اگر ان شافی معاشر تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر ان سے محبت اور الفت اور پیار قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے صدیق اکبر سے پیار کرنا ہوگا۔ صدیق اکبر کے خاندان کی محبت کو اپنے دل کے اندر گرمانا ہوگا، اپنے جسم کے ہر روح کے اندر، اپنے جسم کے ہر عضو کے اندر صدیق کی صداقت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت کو دنیا کے اندر عام کرنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دنیا کائنات کے اندر بیان کرنا ہوگا۔ حیدر کرار کی جرأت اور بہادری کو لے کے اس دنیا کے اندر شافی معاشر کے پیغام کو دنیا کے اندر عام کرنا ہوگا۔ یاد رکھو ان فرانس کے صدر کو جس نے میرے پیغمبر کے خاکے بنانے کا اعلان کیے، میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسے اپنا درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں، اور امت مسلمہ کے لوگوں، آپ احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھائیں صحیح البخاری کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے دنیا کے کوچے کوچے کے اندر عام کر دے۔ صحیح بخاری وہ ہے جو اصحاب کی سیرت بولتی ہے، صحیح البخاری وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی سیرت بولتی ہے، صحیح بخاری وہ ہے جو میرے پیغمبر کا اٹھنا بولتی ہے، صحیح بخاری وہ ہے میرے پیغمبر کی نماز کے محافظ ہے، صحیح بخاری وہ ہے جو روزوں کے محافظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محافظ صحیح بخاری ہے۔ پھر ڈرتے کیوں؟ تمہارے پاس صحیح البخاری جیسی عظیم کتاب جو موجود ہے، پھر لوگوں کے فتنوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر ملحدین سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر ختم نبوت کا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ پھر شافی معاشر کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے کوچے کوچے کے اندر، ہر دیوار کے اوپر، ہر گلی کے اوپر کیوں نہیں لکھ دیتے ابو بکر ابو بکر ابو بکر؟ پھر کیوں نہیں لکھتے شافی معاشر کیوں نہیں لکھ دیتے جب صحیح بخاری تمہارے پاس ہے؟ یاد رکھو، فرانس کا صدر یہ پیغام سن لے، اگر تو نے میرے پیغمبر کی ذات پہ تو نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھ تیرا بھی حشر وہ ہونے والا ہے جو ابو لہب کا حشر ہوا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر اس کے ہاتھوں کو چھل کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک جو بھی صدیق کی صداقت کا انکار کرے گا، میرے پیغمبر
کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس طرح اس بندے کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ہمارا مشن صدیق کی صداقت کو بیان کرنا ہے۔ ہم نے اپنی جانوں کو وقف کیا صدیق کی صداقت کے لیے۔ ہم صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہر گلی کے اندر تیار ہیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر، ہم دنیا کی ہر گلی کے اندر صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم شافعی معاشر کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم کہاں کہاں پہ ہمیں روکو گے؟ کبھی تو صدیق کی صداقت کو بیان کرنے والوں کو زبان درازی کے پرچے ہو جاتے ہیں، زبان درازی کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ کیوں جو اسلام آباد کے اندر میری اماں صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، ان کے اوپر تم زبان درازی کی پابندیاں نہیں لگاتے؟ اگر تم ان پہ پابندیاں نہیں لگاتے، یاد رکھو ہمارے آخری خون کے قطرے تک جب زندگی کے اندر جسم میں جان موجود ہے، زبان میں طاقت موجود ہے، ہم بھی صدیق کی صداقت کا اعلان کریں گے۔ ان ظالم عورتوں نے، اس خنزیر سے گندی عورتوں نے امی عائشہ کی صداقت پہ حملہ کیے، اہل بیت پہ حملہ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ حملہ کیے۔ آج کہاں ہیں مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے والے؟ آج کہاں ہیں ختم نبوت کا پرچار کرنے والے؟ وہ نظر نہیں آتے جنہوں نے میری اماں پہ حملہ کیے، ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی زبان درازی نہیں ہے۔ یاد رکھو جن کی صداقت پہ قرآن بولتو تم ان پہ عزت پہ حملہ کرتے رہو، ان کی عزت میں کوئی بھی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کے طاہر اور مطہر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے قرآن مجید کو بنا کے دنیا کے لیے بھیج دیے۔ یہ قرآن ہے، یہ صدیقہ کی شان بیان کرتے۔ تم ساری زندگی انکار کرتی رہو، تم انکار کرنے والی عورتیں ہو۔ وہ زمانہ جہلیت کے اندر یاد رکھو اس بات کو، زمانہ جہلیت کے اندر وہ عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لٹکا دیا کرتی تھی، جو مرد بھی ہمارے پاس آ جائے۔ یہ عورتیں انہی خاندان میں سے، یہ خاندان کی لڑیاں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج جنہوں نے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر اپنی شلواروں قمیضوں اور دوپٹوں کو لٹکا کے گئے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، اور کہتی ہیں کہ اماں صدیقہ کی عمر 9 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ تم صدیقہ کی صداقت کو کہاں تک پہنچ سکتی ہو؟ تم نے صدیقہ کی شان کو پہچانا نہیں ہے۔ صدیقہ تو وہ ہے، صدیقہ وہ صدیقہ ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر زندگی بسر کر کے گئی ہیں۔ صدیقہ وہ ہے جن کی برات کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن مجید نازل کیے۔ صدیقہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ازواجیت ہونے کا شرف حاصل کیے۔ اور آج تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ صدیق کی شان بیان نہیں کر سکتے، تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ شافعی معاشر کا پیغام بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھو، صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھو، ایک بندے نے انکار کر دیا اسلام قبول کرنے کے بعد، اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ بقرہ اور آل عمران کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ جب اس کو موت آئی، عیسائیوں نے گڑھا کھودے اس ظالم کو دفن کرنے کے لیے۔ جب دفن کرنے کے لیے تیار ہے، جب دفن کرنے کے لیے اس کو زمین کے اندر ڈالے، زمین نے قبول نہیں کیا، زمین نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ صحیح بخاری کو پڑھ کے دیکھیں، جو صدیقہ کی شان پہ حملہ کرتے، جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار کرتے، جو محمد مصطفیٰ سے محبت کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں زمین کے اندر جگہ نہیں دیا کرتے۔ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ زندیق لوگ ہیں جو شافعی معاشر اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ختم نبوت کا ہر جگہ پہ اعلان کریں گے، ہم داعی ہیں ختم نبوت کے، ہم پیغام لے کے آئے، ہم یہ دعوت لے کے آئے۔ یاد رکھو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ 581 ہجری کے اندر جب ایک شخص نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیے، ڈاکہ ڈالے، تو 2 سال تک اپنے بستر کے اوپر لیٹ کے نہیں دیکھا، ٹیک لگا کے سو جاتے، کبھی بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ جب جہاد لگے، جب اس ظالم کو قتل کر لیے، تمام لوگ موجود ہیں، تمام لوگوں کو کہتے ہیں آپ نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ نہیں کیا، اس لیے آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ میں اپنے پیغمبر کی سیرت کو عمل کرتے ہوئے اس نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آزاد کر دیا تھا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ برنس کا سر اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کے کہتے ہیں یہی وہ بندہ تھا کہ جس نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا۔ میں ختم نبوت کے لیے اس ظالم کو قتل کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے انہیں قتل کر کے دنیا
دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے. تم کیا جانتے ہو؟ ختم نبوت کا پرچار کرتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے؟ یہ بات یاد رکھو، آپ نے جواب دینا اس بات کا. آج کفر کے ایوانوں تک یہ بات پہنچ جائے، ختم نبوت کے ساتھ محبت کرنے والے، صدیقہ کے خاندان کے ساتھ محبت کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے، صحابہ سے الفت اور محبت کو قائم کرنے والے دنیا کائنات کے اندر زندہ موجود ہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا، بولے گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. احباب، ہم ختم نبوت کو ماننے والے، تم نے کیا ختم نبوت کو مانے؟ ہم صدیق کی صداقت کے خلاف بکواسات ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم حضرت عمر فاروق کی عدالت کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیں گے. ہم نے پاکستان حاصل کیے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں جو سبق پڑھا کے گئے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے جو سبق پڑھائے، جو علامہ عمر تسری رحمہ اللہ نے سبق پڑھائے، جو میرے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ نے جو سبق پڑھائے، جو میرے استاد محترم مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ نے سبق پڑھائے، جو میرے استاد محترم یا عارفی حافظہ اللہ نے سبق پڑھائے، اور جو میری تربیت میرے تایا جان مولانا محمد یاسر رائی حافظہ اللہ نے کی ہے، یہی تربیت کی ہے. اگر تم اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، اگر اپنی ماں کی تقدیس بیان کرتے ہو، ان کی حرمت کے کسی بندے کو بولنے نہیں دیتے، تو اپنی زندگی کا مشن بنا لو. اپنی زندگی کے اندر اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر جگہ پہ ہر مقام پہ صدیقہ کا پرچار کرنا ہے. صدیقہ پاک ہے، صدیقہ پاک ہے، صدیقہ مطہر ہے. ان کے اندر کوئی بھی نقص موجود نہیں ہے. جو صدیقہ کی صداقت کا انکار کرتے، میں اسے مسلمان، میں اسے مومن تصور نہیں کرتا. جو صدیقہ کی ذات پہ حملہ کرتے، اہل بیت پہ حملہ کرتے، اس بندے کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ فاسق ہے، وہ بندہ کافر ہے جو صدیقہ کی ذات کے اوپر بولتے ہیں. یہ کیا جانتے ہیں؟ شافی معاشر تک پہنچنے کے لیے تم حملہ کرتے ہو، صدیق کے خاندان پہ حملہ کرتے ہو. صدیق کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج تم ہمیں کہتے ہو کہ اسلام امن کا سبق دیتے. میں آپ کی اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بات تو بتلاؤ، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انکاروں پر لٹا دیا گئے، اس وقت اسلام نے امن کا سبق نہیں دیا. جب حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، جب آل یاسر کو قتل کر دیا گئے، اس وقت اسلام نے امن کا سبق نہیں دیا. اس وقت امن کا سبق دیے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. تم کہتے ہو اسلام امن کا سبق دیتے. ایسی صورتحال کے اندر اسلام غزوہ احد میں آنے کا حکم دیتے، غزوہ بدر خندق میں آنے کا حکم دیتے. تم کون سی باتیں کہتے ہو؟ میں تمہاری کس بات کو مانوں؟ اسلام تو یہ کہتے جب اصحاب پہ حملہ ہو، جب صدیقہ پہ حملہ ہو، تم آ جاؤ میدانوں کے اندر، ہر گلی کے اندر آ جاؤ اور پرچار کرو، صدیقہ کی صداقت کا پرچار کرو. اور دنیا کے سارے خاندانوں کے اندر، دنیا کے تمام قبیلوں کے اندر، دنیا کے تمام شہروں کے اندر یہ اعلان کر دو، جو صدیقہ پہ ایمان نہیں لاتا، جو صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرتے، وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان میاں شاہ صدیق. کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا. چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے نام محمد کا. کتنی پیاری ہے وہ دعا جو لیتی ہے نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زبانیں بھی پیاری ہیں کیونکہ ہماری زبانوں سے دن اور رات کے سفروں سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اس خون سے ڈراتے ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. علامہ احسان رحمہ اللہ نے ہمیں یہی سبق پڑھائے کہ جو گھبراتے ہیں ان بارش کے قطروں سے گھبراتے ہیں، وہ یہاں سے چلے جائے. مجھے ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. آج ہم ان کی تعبیر بن کے اسٹیجوں پہ موجود ہیں اور ہم پورے ملک کے اندر ان کے پیغام کو، ان کی دعوت کو لے کے آئے ہیں. ہم خون کے قطروں سے نہیں ڈرتے. یہ چھاتیاں
صدیق اکبر کے دفاع کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ چھاتیوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی محبت موجود ہے. اس دل کے اندر اگر کھول کے دیکھو امی عائشہ کی محبت موجود ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ وہ وقت لے آ جب صدیقہ کی طہارت کو بیان کر رہا ہوں تو آئے کوئی بندہ تو آ کے اس چھاتی کے اندر کوئی گولی لگ جائے اور یہ چھاتی قربان ہو جائے. اما عائشہ کے لیے ہم یہ دعوت لے کے آئے ہیں، ہم یہ فکر لے کے آئے ہیں، ہم یہ مرچ لے کے آئے ہیں، اور ہماری ساری زندگی کا مقصد بھی یہی مقصد ہے کہ ہم صدیقہ کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں. جب تک سورج چاند رہے گا علامات میرے کافر. احباب، آج عمران خان کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہے، آج توہین عدالت کے قانون موجود ہیں، آج ایم این اے ایم پی اے کے لیے قانون موجود ہیں. آپ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ کہ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ہم قانون بنوائیں گے، یہ قانون بنے گا انشاءاللہ، ہماری زندگی کے اندر بنے گا. ہم بنوائیں گے قانون جو اہل بیت پہ بکواس کرے گا. ان ظالم عورتوں نے جو مارچ کے اندر میری اماں پہ حملہ کیے، یہ سیاستدان کے ہمارا پیغام ضرور سن لے، یہ دعوت ہماری ضرور سن لے. اگر اگلے سال انہوں نے یہی پروپیگنڈا کیا تو ہم بھی اما عائشہ کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہم بھی روڈوں کے اوپر آئیں گے، ہم بھی اسلام آباد میں جائیں گے، ہم بھی لاہور بخارا فیصل آباد کی ہر جگہ کے ہر دھرتی کے اوپر جا کے یہی پیغام دیں گے. شافعی معاشر بھی زندہ باد ہے اور اہل بیت بھی زندہ باد ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے، ہم قربان ہونا چاہتے ہیں اصحاب کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جانوں کو وقف کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو غلطی، جو کوتاہی، جو کمی ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمام آپ احباب کو بھی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.